یہ پروگرام تقریباً 9 سال قبل وائس آف امریکہ پر نشر ہوا اور پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا مجھے موقع بھی فراہم کیا گیا، لیکن کسی وجہ کے تحت میں اس فیلڈ میں قدم نہ رکھ سکا۔ چند پرانی ای میلز میں چیک کر رہا تھا تو یہ پروگرام میرے سامنے سے گزرا، جسے میں آپ کی سماعت کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر یہ 1 گھنٹے کا شو جاری رہے گا۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ آج پہ معمول ہماری پروڈیوسر سعدیہ حسن ہے۔ پروگرام بہت اچھا سے اور بہت ہی اچھے ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور ایک کچھ دیر میں آنے والے ہیں، ہمارے جو بہت آپ کے بھی سب کے پسندیدہ ڈائریکٹر پروڈیوسر سید نور صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سید نور صاحب۔ نور صاحب، میرا خیال ہے کہ کچھ اب سعدیہ کچھ جی آواز آ رہی ہے نور صاحب آپ کو؟ رجب علی فیصل ہمارے ساتھ ہیں۔ رجب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رجب علی فیصل جی شہناز آپ کی مجھے آواز آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ سعدیہ نے مجھ سے ابھی رابطہ کیا ہے، مجھے پہلے نہیں تھا کہ پروگرام آج آنے والا ہوگا، اس لیے میں آفس میں ہوں، ورنہ چھٹی کر لیتا، اور مجھے نہیں پتا ساتھ مہمان کون ہے، کیونکہ مجھے آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے، نیٹ ورک کا بھی تھوڑا بہت ایشو ہے۔ آواز جو آ رہی ہے پرسرار آواز، رجب کو نہیں پتا آپ کون ہیں، یہ سید نور صاحب ہیں۔ سنو رجب، سید نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مشہور فلم ساز جو ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کی کہانی مجھ سے بہت ملتی ہے۔ میں بھی اسی طرح ہی اپنا سیلف میڈ آدمی ہوں، اسی طرح میں تنہا اسٹوڈیوز میں داخل ہوا اور میں نے اپنے راستے خود بنائے۔ میں رات کو 3 بجے پیدل چل پڑتا تھا اسٹوڈیو سے، جو ایک جنگل میں تھا، اور 2.5-3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں اپنے گھر پہنچتا تھا۔ زبردست، میں بڑی بات ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں باتیں، یہ انسان کو اس کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، اس کو زمانے کی جو تکلیفیں ہیں سہ کے اس کو ریپروڈیوس کرنے کا اس کو ڈھنگ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک رائٹر ہیں، اور ایک رائٹر کو جب تک اس کیفیت سے گزرے ہی وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ الفاظ نہیں آ سکتے جو اس کو اس تکلیف میں سے گزرنے کے بعد ملیں گے۔ تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو بچپن میں تکلیفیں آتی ہیں۔ تکلیفوں سے گلہ نہیں کرتے، تکلیفوں سے سیکھتے ہیں۔ تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا ہم مداوع تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ پریشانیاں اور تکلیفیں ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں، بالکل ہمیں تیار کرتی ہیں زندگی کے لیے، اصل میں ہم تیاری ان تکلیفوں کو اٹھا کے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، آپ ان تکلیفوں سے گزرے ہیں، اس نے آپ کو وہ علم دے دیا ہے جو آپ کو کسی کتابوں میں میں یا کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں ملتا۔ میکسم گور کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، تو آپ کہاں پڑھے ہیں، تو خدا میں ان گلیوں محلوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا پڑا ہوں، ان ٹھوکروں نے مجھے پڑھایا ہے، اور یہی میرا تعلیم ہے، یہی میرا سارا کچھ ہے۔ تو جو لوگ پریشانیوں سے گزرتے ہیں، میں تو ان کو بڑا ادمائر کرتا ہوں، اللہ کا ان کو بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ ویسے میں سید نور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گم ہو جاتے ہیں جب کوئی بات کرتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے، آپ نے دراصل وہی بات کہی جو میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی رجب کو، اور میں ساتھ ہی رجب کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی، مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ رجب ابھی چھوٹے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس بچے نے ہر چیز اپنی محنت سے کی ہے۔ ویسے ابھی 2 سال ہیں، ابھی 2 سال ہیں آپ کے پاس، ابھی 2 سال ہیں اور سیکھنے کے۔ میں 21 سال کی عمر میں انٹر ہوا تھا ایون انسٹیٹیوٹ میں، اچھا، اور 18 سال کی عمر میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور میں جب پڑھتا تھا تو میں اخبار میں آرٹیکل جو میں لکھتا تھا، مجھے 60 روپے ملتے تھے ایک آرٹیکل کے، اور مہینے میں 4 آرٹیکل ہو جاتے تھے میرے، اور اس سے میں اپنی فیس وغیرہ دیا کرتا تھا۔
ابھی آپ کے پاس 2 سال اور ہے اور آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آپ اپنا گول اچیو کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ فلم میں کسی میں کام آپ کے ساتھ ان کو موقع مل سکے؟ ہاں ضرور آئیں, کبھی آئیں آپ میرے پاس, کبھی ان کا لاہور آنا ہو تو مجھ سے ضرور ملیں, اور مزید میں ان کو کچھ ہو سکتا ہے کچھ ٹپس دے سکوں یا ان کو کوئی ان کی رہنمائی کر سکوں یا واٹ ایور, اگر میں ان کی کوئی مدد کر سکوں یا کام آ سکوں. مدد تو مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو یہ کہنا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی ان کو کوئی راستہ دکھا سکوں یا ان کے آگے چھٹی ہوئی دھند ہے ان کو میں ہٹا سکوں ان کے راستے جو سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ رجب اتنا زبردست استاد آپ کے سامنے, پوچھیے کچھ آپ کو اگر پوچھنا ہو. واقعی ان کی زندگی تو آپ جیسی ہے بالکل. شہناز ابھی یہ تو ایک حسین اتفاق ہے کہ میری اس نور کی زندگی کی کہانی تقریباً ملتی جلتی ہے. میں نے شاہ صاحب سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے چوڑیاں و دیگر کئی فلمیں بنائی ہیں اور کامیاب فلمیں بنائی ہیں, اور ابھی جو ان کی فلم آ رہی ہے بھائی وانٹیڈ, اس میں وہی پرانے چہرے ہوں گے یا نئے چہرے ہیں, اور فلم کی کاسٹ کیا اور فلم کس حوالے سے بنائی جا رہی ہے؟ کاسٹ آپ کو بتائیں آلموسٹ نئے لڑکے ہیں, اور فلم جو ہے وہ ان لڑکوں کے حوالے سے اسٹوری ہے جو کار لفٹرس ہیں, جو کاریں چوری کرتے ہیں, جو آج کی یوتھ ہے ہماری, جو اپنی شارٹ کٹ میں ایک جمپ میں یہ بڑے لوگ بننا چاہتے ہیں اور کتابیں چھوڑ کے اور یونیورسٹیز کالجز چھوڑ کے کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, اور ان کو اس کرائم سے ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کس طرح نکالتا ہے, یہ اس پہ ساری میری اسٹوری ہے. اچھا. جیسے میں نے ایک فلم ہوائیں بنائی تھی, ہوائیں بھی کچھ وہ اسٹوری تھی کہ کالجز یونیورسٹیز میں جو کرائم ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور لڑکے کیوں بھاگ جاتے ہیں, اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے, ان کو کس طرح اس کا پے کرنا پڑتا ہے خمیازہ, اور اس طرح کر کے. اور یہ بھی اسی طرح کی ایک اسٹوری ہے جو آج کی یوتھ کے حوالے سے جو ڈی ٹریک ہو چکی ہے, جو کسی کو لوٹتے ہوئے گن پوائنٹ پہ یا کسی کو اسنیچ کرتے ہوئے فون یا کسی کی گاڑی چھینتے ہوئے یا کسی اس قسم کی جو چیزیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں اور وہ کتنے بڑے کرائم بنیاد رکھ رہے ہیں, اور اس دوسرے آدمی کو کتنی تکلیف پہنچے گی, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر شخص ہو, اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی ایک گاڑی خریدی ہوگی, اس کے لیے جیسے اس کی دنیا پوری آپ چھین کے لے جاتے ہیں جب آپ بندوق کی نوک پر اسے گاڑی چھین لیتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی کبھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ جس آدمی سے آپ چھین رہے ہیں وہ بھی تو آپ ہی کی طرح ایک محنت کرنے والا انسان ہے, اس کی بھی محرومیاں ہیں زندگی میں اپنی. سیٹ ممتاز انجم ہے ہمارے ساتھ. جی سیٹ ممتاز انجم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں کرم ہے اللہ پاک کا جی, آپ کے لیے ڈھیر دعائیں ہیں. شاہ صاحب کو اداب عرض کرتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں. پاکستان کے مہان مہمان ہیں آج ہمارے لاہور کے, اور پاکستان کے فلم انڈسٹری کے شہنشاہ ہیں ہمارے, کوئی اس میں شک اور نہیں. بہت سی فلمیں انہوں نے اچھی بنائی ہیں. جب فلم انڈسٹری زوال پذیر ہو گئی تو یہ اٹھے اور انہوں نے بہت کام کیا, لیکن بدقسمتی سے آگے نہیں جا سکے ہمارے ملک کے حالات. اب پھر وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ. تو ان سے پوچھتے ہیں, یہ تو سید نور سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت پر امید ہیں حالات کے بارے میں. جی آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. اب حالات ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میں ان سے گزارش کروں گا, پرانے زمانے کے جو موسیقار تھے نا, موسیقار اور فلم بنانے والے گلوکار, وہ چلے گئے ہیں, کوئی نئے لوگ لے کے آئے, آپ انٹروڈیوس کرائیں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, اچھا بس ممتاز انجم جی صحیح, اب آپ ان کو جواب دے دیجیے. جی ہاں, جی سید نور صاحب. ہاں صحیح فرما رہے ہیں. ابھی نئے لوگوں کا ہی دور ہے اور نئے لوگ آ رہے ہیں, بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. میں نے تو ہمیشہ نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا ہے, چاہے وہ عدنان سمی ہیں موسیقی میں, چاہے ارشد محمود ہیں, چاہے وارث بیگ ہیں, چاہے وہ جتنے بھی سنگرز ہیں, آلموسٹ انور رفیع, یہ سب لوگ میں نے انٹروڈیوس کرایا. تو ابھی بھی انشاءاللہ کرائیں گے. ٹیلنٹ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے انٹروڈیوس کرائیں, تو ضرور کرائیں گے. اور نئے لوگوں سے ہی نئی انڈسٹری بنے گی اور اچھی انڈسٹری بنے گی. ہم تو پرانے لوگ ہو گئے,
تو لیکن نہیں نہیں، آپ بالکل پرانے نہیں ہوئے، کیونکہ آپ تھاٹ کے لحاظ سے بہت نئے ہیں. آپ کی فلموں میں اس مطلب آپ اسی لیے تو جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کی نئی فلم میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی. ایک کالر کو صرف اپنے لے لوں، رانا زاہد محمود کو مظفر آباد سے، پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی فلم کے بارے میں. جی رانا ظفر محمود، زاہد محمود. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام بھائی. راجہ زاہد محمود بات کر رہا ہوں، بلّہ باڑیاں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. سب سے پہلے تو سید نور صاحب کو سلام عرض کر رہا ہوں. ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر، جی آزاد کشمیر بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ بھی فلموں کو فلمایا جانا چاہیے، تھوڑا سا ہمارا کشمیر بھی پروموٹ ہو جائے گا اور اچھی سینری اچھی باتیں. اب آپ کو یہ میں بتاؤں، یہ جو میں فلم بنا رہا ہوں بھائی وانٹڈ، اس کا پہلا 20 منٹ کا حصہ میں نے کوٹلی میں سارا پکچرائز کیا. اچھا، تو کوٹلی میں ان کو پتہ نہیں لگا ورنہ یہ پہنچ جاتے راجہ صاحب میں. ہاں میں نے کوٹلی میں سارا پکچرائز کیا ہے، اور میں وہاں 15 دن تقریباً رہا آزاد کشمیر میں. اچھا، تو میں پڑھ رہی تھی اس فلم کے بارے میں، تو یہ تو مجھے پتہ لگا کہ جو میل جو ہیں آپ کے کیریکٹر وہ شان کر رہے ہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے میری معلومات پرانی ہو، کیونکہ وہ میں نے تو اس پہ گوگل ہی کیا تھا کہ جو خاتون ہیں آپ کے ہیروئن جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی، اور وہ ماڈل ہیں کوئی، لیکن نام نہیں بتایا گیا ہے. سچ بات ہے یہ نام اب سامنے آ گیا ہے؟ یہ ایسی پتہ نہیں کون سٹوریز بناتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نئے لڑکوں کے ساتھ میں بنا رہا ہوں، ساری تو آلموسٹ نئی کاسٹ ہے ساری. اچھا، اور تو شان نہیں ہے اس فلم میں، اس کا مطلب ہے؟ نہیں شان نہیں ہے. شان ایک اسپیچ ہے اس کی، میں اس میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا، ہاں وہ ضرور ہوں گے. اچھا، مجھے اب ویسے آپ نے اپنی کہانی شروع کی، بہت مجھے اچھی لگی آپ نے جو سنائی. آپ پروگرام میں آئے بھی تھے، آپ سے بہت اچھی سی باتیں ہوئی تھیں، لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیسے، اس سے پہلے کا سنائیے کہ کس طرح آپ نے جو یہ اسٹرگل کا آغاز ہوا، کس وجہ سے، تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے. اسٹرگل تو میری ساری زندگی میری اسٹرگل میں گزری ہے. میں بہت چھوٹا تھا ایسے ہی، ان کے تو والد حیات تھے، میرے نہیں تھے، اور میں 3 بہنوں اور ایک بھائی کا بڑا بھائی تھا، اور میں نے ان کو پالا بھی. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اخبار کی نوکری بھی کی اور آرٹیکلس بھی لکھے، اور پھر میں فلم لائن میں جوائن کی 71 میں، 71 میں. تو میں نے ایک 9th نمبر پہ میرا نمبر آتا تھا ایز اسسٹنٹ. تو میں نے سلمان صاحب کے ساتھ اسسٹ کیا، ان کو 5 سال میں اسسٹ کرتا رہا. 5 سال میں 9ویں نمبر سے پہلے نمبر پہ آ گیا، اور ایز چیف اسسٹنٹ پھر میں نے فلم کی ان کے ساتھ. اور پھر 76 میں نے پہلی فلم لکھی 6 سال کے بعد. اچھا، یعنی آپ کہانی کار کے طور پہ آئے، پہلے کہانیاں لکھتے تھے پہلے آپ؟ اور ان 6 سال کے بعد میں نے پہلی فلم لکھی تھی. اچھا، اور ان 5 سالوں میں میں گھر پیدل بھی جاتا تھا، بھوکا بھی رہتا تھا، اور چھت کے اوپر بھی سوتا تھا، اور فرش کے اوپر بھی میں رہتا تھا. ہر تکلیف میں نے اٹھائی، اور وہ مجھے آج پے کر رہی ہے. اور 76 میں پھر جب ریلیز ہوئی میری فلم سوسائٹی گرل، جی پہلی فلم تھی میری جو بہت کامیاب ہوئی، اور میں ایک کامیاب رائٹر کے طور پہ سامنے آ گیا. اور پھر تقریباً 200 فلمیں میں نے 92 تک لکھی. اچھا، اتنے بڑے ڈائریکٹر تھے، سب کی میں کہانیاں لکھتا تھا، اسکرین پلے کہانیاں. تو اب بھی جو آپ فلم بناتے ہیں اس کی کہانی آپ خود لکھتے ہیں یا کوئی اور لکھتا ہے کہانی؟ میں خود لکھتا ہوں. میں وہی بتا رہا ہوں آپ جی. 93 سے میں نے فلم ڈائریکٹ کرنا شروع کی، جس کی میری ٹریننگ تھی 5 سال. اچھا. اور 93 سے لے کے اب تک تقریباً 55 فلم جو میں بنا چکا ہوں. اس میں کچھ فلمیں میں نے ایز پروڈیوسر بھی بنائی ہیں، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، اور باقی فلمیں رائٹر ڈائریکٹر لکھی میں نے خود ہی ہے. جتنی بھی فلم میں نے بنائی ہے سب سے میں نے خود لکھی. میں ایک بات چاہتی ہوں جو آپ بتائیں ضرور ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو. آپ نے گورکی کی بات کی تھی. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں نا،
پڑھتے ہیں اور سچ مچ یعنی پڑھتے اس طرح ہیں کہ مارے باندھے نہیں بلکہ خود سے ادب کو، دوسرے زبانوں کے ادب کو پڑھتے ہیں، اپنی زبان کو پڑھتے ہیں، وہ زندگی میں ان کو بچانے کا زندگی میں نا ایک راستہ ملتا ہے. مطلب جب وہ تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس اسٹرگل میں وہ کتابیں اور ان کی کہانیاں ان کا بڑا ساتھ دیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں میں دیکھتی ہوں لوگوں میں پڑھنے کا شوق بالکل ختم ہوتے جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے کبھی گورکی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ روسی زبان کے کتنے بڑے ادیب تھے. یہ پڑھنا جو ہے یہ آپ کے اندر کوئی بھی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کو جگاتا ہے، وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے، کہہ رہے یہ تو مجھ میں بھی ہے، یہ بات ایسی بات تو میں بھی کر سکتا ہوں. جی تو یہ آپ کو جگانے کے لیے ہوتا ہے. جو علم ہوتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ کو آپ کے ذہن کے ارد گرد آپ کے دماغ میں جو جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو اچھا کرتا ہے. تو پڑھنا چاہیے، میکسیمم پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی. دنیا میں کیا ہوا ہے، کیا لکھا گیا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. کیا لکھا گیا آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور آپ نے کیا لکھنا ہے. تو جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے تو پھر آپ نیا لکھیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ معیار خود آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ کس لیول پہ لکھا گیا ہے. تو آپ کوئی نچلی سطح کی چیز نہیں لکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ کس طرح کی بات لکھی جا چکی ہے اس سے پہلے. اچھا ہم کالرز کو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلم خان نیازی صاحب ہیں. جی نیازی صاحب. اسلم خان نیازی. جی وعلیکم السلام نیازی صاحب. جی السلام علیکم سعید نور صاحب. جی آپ. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر، بہترین بہترین. میں ایک شعر سے شروع کروں گا. وہ ساتھ نہیں میرے مگر سچ ہے ہمیشہ، وہ ساتھ نہیں میرے مگر سچ ہے ہمیشہ، وہ شخص میری آنکھ کے پانی میں رہا ہے. آج تو شہناز بہن کا پروگرام جو ہے نا ایسے ہے جیسے 2 in 1 ہوتا ہے نا، کہ وہ میری کہانی بھی ہے اور کچھ تو کہیے بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے کیسی کہانی لائے. ہمارے 200 کہانیاں تو یہ فلموں میں دے چکے ہیں، 200 سے زیادہ فلموں کی، اور خود ان کی اپنی زندگی کی کہانی کتنی اچھی ہے. میں ایک دفعہ پھر ان سے نا آرام سے پوری کہانی ریکارڈ کروں گی ان کی زندگی کی اور آپ لوگوں کو سناؤں گی. یہ میرے عزیز جو ہے نا رجب علی صاحب ڈی خان سے، وہ اس طرح سے میرا تعلق ہے کہ میں نے ڈی خان کے ڈگری کالج سے FSCD کیا تھا، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ میں نے جو وہاں سے جو اپنا پریکٹس ہے یا وہاں سے جو اپرینٹسشپ ہے، وکالت میں نے سیکھی ہے وہاں سے 1985 میں، وہاں سے ڈی خان سے. جی تو ان کی کہانی تو زبردست ہے. اس سے پہلے بٹ صاحب سے جلال پور جٹا والے سے میری بات ہوئی تھی، وہ سوریا بیگم کے بارے میں. تو میں آپ کو پتہ ہے نا آپ کا مستقل جو ہے نا وہ جی ہاں بالکل بالکل زیادہ نہیں دیکھتا میں، صرف آپ کا ریڈیو جو ہے نا اسپیشلی بھی سنتا ہوں. بہت اور مسئلہ یہ کہ میرے پاس بہت کہانیاں بہنا، لیکن میں بس سستی کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بہت اچھی کہانیاں ایسی جیسے میرے عزیز رجب نے آپ آج کہانی سنائی ہے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ابھی سعدیہ بتا دیں گی. ویسے میں اس دوران سعدیہ مجھے میرے ہیڈ فون میں کچھ باتیں کر رہی تھیں. سید نور صاحب آپ کے لیے بڑا کمپلیمنٹ ہے. سعدیہ کہہ رہی تھی کہ میرے تو خود وہ بہت پسندیدہ ہیں. میں نے جب ان کو تصویر، سید نور صاحب نہیں ہے سعدیہ، ان کو دوبارہ واپس لائیے. اچھا سید نور صاحب آپ واپس آ گئے؟ میں تو سمجھیے آپ شرما کے چلے گئے. آپ کو میں کمپلیمنٹ پہنچا رہی تھی تو میں نے کہا شاید شائع ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنے کمپلیمنٹ کے بارے میں. سعدیہ مجھے جس وقت ہم باتیں کر رہے تھے تو ہیڈ فون پہ کہہ رہی تھی کہ میرے تو خود یہ بہت پسندیدہ تھے، اور یہ کافی چھوٹی ہیں ابھی بھی. تو کہہ رہی تھی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی تو میں نے کہا تھا کتنا خوبصورت یہ شخص ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ اداکار کیوں نہیں بنے؟ بات تو صحیح کہی ہے سعدیہ نے جو کہی. نہیں، اپنا اپنا گول ہوتا ہے نا، یہ اپنا اپنا گول ہوتا ہے. میرا گول یہی تھا کہ میں نے فلم میکر بننا ہے اور مجھے کیمرے کے پیچھے رہنا ہے. اچھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے گول پہ فکس رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی پہچان دے دی، وہی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دی جو ایکٹرس کی ہوتی ہے. اور میرا پلس ساتھ میں ڈائریکشن بھی آ گئی. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ مجھے شہرت جو ہے وہ ڈائریکٹر والی بھی ہے اور ایکٹر والی بھی ہے. تو حالانکہ میں ایکٹر نہیں ہوں، تو اپنے گول پہ فکس رہنا چاہیے اور آپ
ہوتا ہے جو آپ نے سوچا ہو. بالکل صحیح ہے. کون سی فلم ہے جسے بنا کر آپ کو مطلب ظاہر ہے پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں ملتا جو کہ پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں ان کو، لیکن کون سی فلم بنا کے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی جو آپ سمجھے کہ کسی حد تک؟ آپ نے خود ہی جواب دیجیے. میں جتنی میں فلمس میں نے بنائی ہیں، جتنی فلمس لکھی ہیں، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اور بہتر بنانی بھی ہے اور لکھنی بھی ہے، اور مجھے آگے بڑھنا ہے. اور ابھی مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا لکس والوں نے، تو میں نے اسٹیج پہ جا کے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہ ایوارڈ دے دیا. اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فل اسٹاپ، اب آپ ریسٹ کریں. نہیں آپ ہرگز ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، واپس کر دیں ایوارڈ اپنا. ہاں، تو میں آپ کو یہاں اسٹیج پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھینک یو، آپ نے مجھے ایوارڈ دے دیا. میں فل اسٹاپ بھی لگا رہا ہوں سید نور کو، جو 44 سال سے فلم انڈسٹری میں ہے. لیکن اسی اسٹیج پہ میں ایک نیا سید نور لانچ کر رہا ہوں جس کو ینگسٹرز کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اپنے ایک نئی توانائی کے ساتھ کام کرنا ہے. اور وہ آپ کے لیے ایک نیا ہوگا اور ایک ینگ ہوگا، اور اس کی انرجی اور اس کا بیس کسی صورت میں بھی نئے لوگوں سے کم نہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سید نور صاحب، ہمیشہ کی طرح بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کر کے. اور اب آپ کی فلم پہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے کچھ تو کہیے میں، اس میں تفصیل سے آپ سے باتیں ہوں گی، کیونکہ میں چاہوں گی کچھ گانے وغیرہ بھی ہم سنائیں، کچھ مزے کی باتیں کریں. اس پروگرام میں تو ذرا سنجیدہ رہنا پڑتا ہے کافی. تو بہت آپ کا شکریہ اور خدا حافظ. سامعین، سید نور صاحب ہمارے ساتھ تھے، پاکستان کے بہت ہی جانے پہچانے فلم ساز، کہانی کار.